آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں ہر منتھ آمدنی سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے دوست سے قرض لیا جاتا ہے، پھر بینک سے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب نیا قرض صرف اس لیے لینا پڑتا ہے تاکہ پرانا قرض واپس کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ اگر یہی سچویشن پورے خاندان کی بجائے پورے ملک کی ہو تو یہ صرف ایک فرضی اگزامپل نہیں ہے بلکہ ایک ایسا کوسچن ہے جو آج پاکستان کی معیشت کے گرد گھوم رہا ہے۔ تقریباً ہر چند سال بعد ایک خبر پورے ملک میں پھیلتی ہے کہ پاکستان نے ایک اور قرض لے لیا، اور اس کے فوراً بعد ایک اور خبر آتی ہے، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، ٹیکس بڑھا دیے گئے، روپیہ مزید کمزور ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی ان تمام خبروں کا تعلق قرض سے ہے یا اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو قرض لیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ دنیا کی ہر بڑی معیشت قرض لیتی ہے۔ امریکہ، جاپان، برطانیہ یہ سب بھی قرض لیتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرض لینا معمول کی بات ہے تو پاکستان میں یہی قرض بحران کیوں بن جاتا ہے؟ یعنی آخر ایسا کیا ڈیفرنس ہے کہ ایک ملک کے لیے یہی قرض ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے جبکہ دوسرے کے لیے بوجھ؟ شاید آپ نے یہ جملہ پہلے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان تو قرضوں میں ڈوب گیا، لیکن کیا واقعی پاکستان صرف قرضوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، یا قرض تو صرف ایک علامت ہے، اصل بیماری کہیں اور ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر صرف بخار کم کر دے لیکن بیماری کی جڑ تلاش نہ کرے تو مریض کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم قرض کو صرف مسئلہ سمجھتے رہے اور اس کے پیچھے چھپی وجوہات کو نہ سمجھ سکے تو شاید ہم یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ پاکستان بار بار اسی مقام پر کیوں آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ چیز بھی کنفرم کر دوں کہ یہ ویڈیو کسی گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے اور کسی گورنمنٹ کے خلاف بھی نہیں، اور یہ کسی سیاسی جماعت کی کہانی بھی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے معاشی نظام کی کہانی ہے جس کا اثر ہر پاکستانی کی زندگی پر پڑتا ہے، آپ کے بجلی کے بل پر، آپ کی تنخواہ پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے بچوں کے فیوچر پر، اور شاید آپ کے خوابوں پر۔ لیکن اس پوری کہانی کا آغاز IMF سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی موجودہ حکومت سے، اور نہ ہی گزشتہ چند برسوں سے۔ اس کہانی کی جڑیں پاکستان کی تاریخ میں بہت پیچھے تک جاتی ہیں۔ ایک ایسا فیصلہ جو اس وقت شاید درست محسوس ہوتا تھا اور وقت کے ساتھ ایک پرماننٹ ڈیپینڈنسی میں کیسے بدل گیا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 8 دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا، یعنی 1947 میں، جہاں ایک نئے ملک نے جنم لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی معاشی کہانی بھی شروع ہوئی جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک تو بن گیا، لیکن آزادی کے ساتھ ہی ایک ایسی حقیقت کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کا اندازہ شاید بہت کم لوگوں کو تھا۔ نقشے پر ایک نیا ملک بنانا ایک بات تھی، لیکن ایک نئی معیشت کھڑی کرنا بالکل مختلف چیلنج تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس محدود صنعت تھی، زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر، سرکاری ادارے بھی اپنی بنیادیں رکھ رہے تھے، اور لاکھوں مہاجرین کو رہائش، خوراک، روزگار اور بنیادی سہولیات فراہم کرنا فوری ضرورت تھی۔ اور ایسے میں گورنمنٹ کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو ترقی کے منصوبے روک دیے جائیں یا پھر بیرونی مالی مدد یعنی قرض کے ذریعے ملک کی بنیادیں مضبوط کی جائیں۔ پاکستان نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور یہ فیصلہ اپنے وقت کے لحاظ سے غیر معمولی بھی نہیں تھا، کیونکہ دنیا کے نئے اور ترقی پذیر ممالک نے بھی اپنے ابتدائی دور میں یہی راستہ اپنایا تھا۔ اصل سوال قرض لینا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس قرض کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اگر قرض سے ایسے منصوبے بنے جو فیوچر میں ملک کی آمدنی بڑھا دیں تو یہی قرض سرمایہ کاری بن جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت پاکستان میں کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، آبپاشی کے نظام، سڑکیں اور صنعتی منصوبے۔ ان منصوبوں نے کئی برسوں تک پاکستان کی معیشت کو سہارا بھی دیا، لیکن وقت کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی شروع ہوئی، یعنی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی، حکومتی اخراجات بھی بڑھ رہے تھے، لیکن معیشت اسی رفتار سے بڑھ نہیں رہی تھی۔ پاکستان دنیا سے خرید تو زیادہ رہا تھا لیکن دنیا کو بیچ کم رہا تھا، یعنی ملک سے ڈالر باہر زیادہ جا رہے تھے اور اندر کم آ رہے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب قرض ایک ترقیاتی ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی ضرورت بنتا چلا گیا۔ پھر گریجولی ایک اور تبدیلی آئی، حکومتیں صرف نئے منصوبوں کے لیے نہیں بلکہ پرانے قرضوں کی انسٹالمنٹ اور ان پر سود ادا کرنے کے لیے بھی نئے قرضے لینے لگی، اور یہی سے ہی معیشت ایک ایسے چکر میں داخل ہوئی جہاں سے نکلنا ہر گزرتے سال کے ساتھ مزید مشکل ہوتا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان مسلسل قرض لیتا رہے تو پھر یہ آخر سارا پیسہ گیا کہاں؟ یعنی کیا وہ واقعی عوام کی زندگی کو بہتر بنانے پر خرچ ہوا، یا اس کا بڑا حصہ صرف معیشت کو چلائے رکھنے میں صرف ہوتا رہا؟ یعنی وہ اربوں ڈالر آخر جاتے کہاں رہے؟ یہ شاید اس پوری کہانی کا سب سے امپورٹنٹ کوسچن، اور شاید سب سے زیادہ غلط فہمی بھی اسی بارے میں پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب پاکستان کو قرض ملتا ہے تو وہ رقم سیدھی سڑکوں، ہاسپٹلز، اسکولوں یا عوامی منصوبوں پر خرچ ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے لیے لیا گیا قرض
صرف ایک ہی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایک بڑا حصہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو جاتا ہے اور ایک بڑا حصہ حکومت کے روزمرہ مالیاتی نظام کو چلانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص پر پہلے ہی کئی قرضے ہوں، ہر مہینے اس نے قسط بھی ادا کرنی ہو، سود بھی دینا ہو اور گھر کا خرچ بھی چلانا ہو۔ اگر اس کی آمدنی کافی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ایک اور قرض لے گا۔ بالکل یہی صورتحال بعض اوقات ایک ملک کے ساتھ بھی پیش آتی، یعنی پاکستان کو ہر سال اپنے پرانے قرضوں کی قسطیں ادا کرنا ہوتی اور ساتھ سود بھی دینا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی تیل، گیس، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے بھی ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ملک کے پاس کافی زر مبادلہ موجود نہ ہو تو حکومت کو نئی فائنانسنگ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین معاشیات اکثر کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ صرف قرض نہیں بلکہ معیشت کی اتنی مضبوطی کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سارا قرض باہر سے لیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پر دو طرح کے بڑے قرض ہوتے ہیں۔ پہلا بیرونی قرض جو عالمی مالیاتی اداروں، دوست ممالک یا بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور دوسرا اندرونی قرض جو حکومت اپنے ہی ملک کے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے لیتی ہے۔ یعنی جب ہم سنتے ہیں کہ پاکستان پر قرض بڑھ گیا تو اس کے پیچھے صرف ایک ادارہ یا ایک ملک نہیں ہوتا بلکہ پورا مالیاتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر سال قرض لیا جا رہا ہے اور ہر سال قسطیں بھی دی جا رہی تو آخر یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: اکانومی۔ جب کسی ملک کی آمدنی اس کے اخراجات سے مسلسل کم ہو رہی ہو تو یہ فرق کسی نہ کسی ذریعے پورا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر یہی فرق قرض سے پورا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین بار بار دو چیزوں پر زور دیتے ہیں: پہلی برآمدات بڑھانا اور دوسری ٹیکس وصولی اور معاشی سرگرمی کو مضبوط بنانا، کیونکہ جب تک ملک اپنی آمدنی میں مستقل اضافہ نہیں کرے گا صرف قرض لے کر معیشت کو طویل مدت تک مستحکم رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اصل مسئلہ اتنا واضح ہے تو پھر پاکستان بار بار IMF کے پاس کیوں جاتا؟ کیا IMF واقعی پاکستان کو بچانے آتا ہے یا اس مدد کی ایک قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے؟ اگر پاکستان کو ہر چند سال بعد قرض لینے کی ضرورت پیش آتی تو خبروں میں ایک نیا نام بار بار کیوں سنائی دیتا ہے؟ IMF۔ آخر یہ ادارہ ہے کیا اور پاکستان بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IMF کسی ملک کو اس وقت قرضہ دیتا ہے جب اسے اپنے بیرونی ادائیگیوں کے نظام یعنی بیلنس آف پیمنٹس میں شدید دباؤ کا سامنا ہو۔ بالکل سادہ الفاظ میں کہ جب کسی ملک کے پاس اتنے ڈالرز نہ بچیں کہ وہ تیل، گیس، ادویات اور دوسری ضروری برآمدات خرید سکے یا اپنے بیرونی قرضوں کی قسطیں وقت پر ادا کر سکے، تو ایسی صورتحال میں IMF ایک عارضی مالی سہارا فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ سہارا ہمیشہ کچھ شرائط کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں سے کہانی دلچسپ بھی ہو جاتی ہے اور متنازع بھی۔ یعنی IMF عام طور پر ملک سے یہ کہتا ہے کہ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرو، ٹیکس کا نظام مضبوط کرو، نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں میں اصلاحات لاؤ، توانائی کے شعبے کے مالی مسائل کم کرو اور ایسی پالیسی اختیار کرو جس سے معیشت طویل مدت میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ یہ تجاویز معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب یہی پالیسیاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو ان کے اثرات عام شہری تک بھی پہنچتے ہیں۔ یعنی بجلی بڑھ سکتی، گیس مہنگی ہو سکتی، نئے ٹیکس لگ سکتے ہیں اور بعض اوقات روپے کی قدر میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اسی لیے IMF کے ہر پروگرام پر ملک کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر IMF نہ ہو تو شاید پاکستان اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگی یا ضروری درآمدات میں مزید مشکلات کا شکار ہو جائے، جبکہ دوسرا طبقہ یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ بار بار IMF کے پاس جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری اپنی معیشت ابھی تک اتنی مضبوط نہیں ہو سکی کہ وہ بڑے بحرانوں کا خود مقابلہ کر سکے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں طبقوں میں کسی حد تک حقیقت موجود ہے، کیونکہ IMF مستقل طور پر کسی ملک کی معیشت کو نہیں چلاتا، وہ صرف وقت پرووائڈ کرتا ہے۔ اصل کام ہے اصلاحات کرنا، پیداوار بڑھانا، برآمدات میں اضافہ کرنا اور ملک کی آمدنی مضبوط بنانا ہر ملک کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ IMF کے پروگرامز میں حصہ لیا، کچھ موقعوں پر معیشت میں استحکام آیا اور کچھ موقع پر اصلاحات ادھوری رہ گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چند سال بعد بحران دوبارہ واپس آ گئے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر اسی دروازے پر کھڑا تھا۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ IMF نہیں اور مسئلہ قرض بھی نہیں تو پھر پاکستان اس چکر سے کیسے نکلے گا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جس نے قرض، مالی بحران اور معاشی مشکلات کا سامنا کیا ہو اور پھر خود کو سنبھال بھی لیا ہو؟ اگر آپ نے بات یہاں تک سن لی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا؟ پاکستان ہمیشہ اسی طرح ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا قرض لیتا رہے گا، جبکہ حقیقت یہ کہ تاریخ ہمیں صرف ناکامیاں نہیں سکھاتی، وہ کامیابیوں کی مثالیں بھی دیتی۔ یعنی دنیا میں ایسے کئی سارے ممالک گزرے ہیں جنہیں کبھی شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے قرض لینا بند نہیں کیا بلکہ قرض پر انحصار کم کرنا شروع کیا، اور یہی دونوں باتیں ایک جیسی نہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی کوریا، ایک وقت تھا جب یہ ملک جنگ،
غربت اور معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنی توجہ تعلیم، صنعت، ٹیکنالوجی اور برآمدات پر مرکوز کر دی، اور وہی ملک آج دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ویتنام نے بھی کئی دہائیوں میں اپنی معیشت کو برآمدات اور مینوفیکچرنگ کی بنیاد پر مضبوط کیا۔ یہ ایگزامپلز امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ قرض فیوچر کا فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ یہ کرتا ہے کہ قرض کے بعد ملک کیا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلے نمبر پر پاکستان کو آمدنی بڑھانی ہوگی۔ جب تک حکومت کی آمدنی اس کے اخراجات کے مقابلے میں مسلسل کم رہے گی، تب تک قرض کی ضرورت ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر پاکستان کو دنیا کو زیادہ فروخت کرنا ہوگا۔ آج بھی ہماری برآمدات کا بڑا حصہ چند شعبوں تک محدود ہے۔ اگر صنعت، آئی ٹی، زراعت اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کو مزید فروغ ملے تو ملک میں ڈالر کی آمد بڑھ سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ٹیکس کا نظام زیادہ مؤثر اور وسیع ہونا ہوگا، کیونکہ اگر معیشت کا بڑا حصہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے تو حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوسرے ذرائع ڈھونڈنا پڑتے ہیں، اور ان میں سب سے آسان قرض ہوتا ہے۔ لیکن شاید سب سے اہم چیز اعتماد ہے، اعتماد سرمایہ کار، اعتماد کاروباری طبقے کا، اور اعتماد عوام کا، کیونکہ مضبوط معیشت صرف اعداد و شمار سے نہیں بنتی بلکہ ایسے فیصلوں سے بنتی ہے جن پر کئی سال تک مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے۔ ہر نئی حکومت اگر پچھلی پالیسی کو مکمل طور پر بدل دے تو معیشت کو استحکام حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ معاشی اصلاحات کا سب سے بڑا امتحان انہیں شروع کرنا نہیں بلکہ انہیں مسلسل جاری رکھنا ہے۔ آج پاکستان کے پاس وسائل موجود، یعنی نوجوان آبادی، زرخیز زمین اور اسٹریٹجک محل وقوع اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا آئی ٹی سیکٹر ہے۔ سوال صرف ایک ہے کہ کیا ہم ان وسائل کو اتنے مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں قرض ہماری مجبوری نہیں، صرف ایک مالیاتی ذریعہ بن کر رہ جائے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف قرض نہیں، اصل مسئلہ وہ معاشی کمزوریاں جو ہر چند سال بعد ہمیں دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ اگر مریض کو بار بار درد کی دوا دینا پڑے تو مسئلہ دوا کی کمی نہیں بلکہ بیماری کی جڑ ہے۔ بالکل اسی طرح قرض بھی ایک دعا کی طرح ہو سکتا ہے اگر اسے صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی قرض صرف پرانے قرض چکانے یا وقتی مسائل کو چھپانے کے لیے استعمال ہونے لگے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بوجھ میں بدل جاتا ہے۔ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں فیصلے صرف موجودہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو قرض آج لیا جاتا ہے اس کی ادائیگی آنے والے کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے، اور اس کا اثر صرف سرکاری فائلوں میں نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی زندگی میں نظر آ سکتا ہے، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی بجلی کے بل میں، کبھی روزگار کے محدود مواقع میں، اور کبھی روپے کی قدر میں تبدیلی کی شکل میں۔ لیکن اس پوری کہانی کا ایک روشن پہلو بھی ہے۔ پاکستان کے پاس زرخیز زمین ہے، قدرتی وسائل موجود ہیں، ایک بڑی نوجوان آبادی موجود ہے، تیزی سے آگے بڑھتا ہوا آئی ٹی سیکٹر موجود ہے، اور دنیا کے اہم تجارتی راستوں کے قریب ایک منفرد جغرافیائی محل وقوع بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس امکانات کی کمی نہیں۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم ان امکانات کو مستقل پالیسیوں، مضبوط اداروں، بہتر تعلیم، زیادہ برآمدات اور ذمہ دار معاشی فیصلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر قرض ہماری پہچان ہی رہے گا۔ اور فائنلی اگلی بار جب آپ خبر میں یہ سنیں کہ پاکستان نے ایک اور قرض لے لیا تو صرف یہ مت سوچئے کہ قرض کتنا ہے بلکہ یہ سوچئے کہ قرض کیوں لیا گیا، اسے کہاں خرچ کیا جائے گا، اور کیا یہی قرض فیوچر میں پاکستان کو مزید مضبوط بنائے گا یا کمزور؟ کیونکہ کوئی بھی قوم صرف قرض لینے سے ناکام یا کامیاب نہیں ہوتی۔ قوموں کا فیوچر اس بات سے طے ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کتنی دور اندیشی، دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ کرتی ہیں۔ اور شاید پاکستان کی اصل کہانی قرضوں کی نہیں بلکہ فیصلوں کی کہانی ہے۔